باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ خروج کی کتاب اس کا 21 باب۔ عدالت کے متعلق شرائط۔ اور یہ وہ قضائیں ہیں جو تو انہیں بتائے گا۔ اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس تیری خدمت کرے گا اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے گا۔ اگر وہ اکیلا آیا تو اکیلا چلا جائے گا، اور اگر اس کی بیوی تھی تو اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ اور اگر اس کے آقا نے کسی عورت کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا جس سے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، تو وہ عورت اور اس کی اولاد آقا کی ہوگی، اور وہ اکیلا چلا جائے گا۔ اگر وہ غلام کہے کہ میں اپنے آقا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پیار کرتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاتا، تو اس کا آقا اسے خدا کے حضور لے جائے، اور وہ دروازہ کے پاس یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر سوئے سے اس کا کان چھیدے، تو وہ ہمیشہ تک اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے گی۔ اگر اس کا آقا جس نے اسے اپنے واسطے منگیتر کیا اس سے ناخوش ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، لیکن اسے اختیار نہ ہوگا کہ اسے اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، جبکہ وہ اپنے قول پر قائم نہ رہا۔ اور اگر اس نے اس کی منگنی اپنے بیٹے کے ساتھ کی تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے، اور اگر وہ کسی دوسری کو بیاہے تو اس کے کھانے اور اس کے کپڑے اور اس کے حقوق زوجیت میں کمی نہ کرے، اور اگر تینوں باتوں میں سے وہ ایک میں بھی قاصر ہو، وہ بلا قیمت مفت آزاد چلی جائے۔ جو کوئی انسان کو مارے اور وہ مار جائے تو وہ ضرور قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کا ارادہ مار ڈالنے کا نہ تھا مگر خدا نے اس کے ہاتھ سے ایسا واقعہ ہونے دیا، تو میں تیرے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا کہ وہ وہاں پناہ لے۔ اگر کوئی مرد دوسرے پر چڑھ آئے اور فریب سے اسے مار دے تو اسے میرے مذبح سے بھی پرے لے جا تاکہ وہ مارا جائے۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو مارا تو وہ ضرور مارا جائے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو چرا لے جائے اور اسے بیچ دے یا وہ اس کے پاس پایا جائے تو وہ ضرور مارا جائے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور مارا جائے۔ اگر 2 آدمی جھگڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مر جائے اور وہ نہ مرے پر بستر پر پڑ جائے، تب اگر وہ اٹھے اور لاٹھی لے کر راہ چلے تو مارنے والا بری ہوگا، سوائے خرچ اٹھائے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے مارے اور وہ اس کے ہاتھ سے مار جائے تو اسے سزا دی جائے، پر اگر وہ 1 یا 2 دن زندہ رہے تو اسے سزا نہ دی جائے،
کیونکہ وہ اس کا مال تھا۔ اور اگر آدمی جھگڑتے ہوں اور کسی حاملہ عورت کو چوٹ لگائیں مگر اس کا حمل گرنے کے سوا اور کوئی حادثہ نہ ہو، تو چوٹ لگانے والا اتنا تاوان بھر دے گا جتنا اس کا شوہر تجویز کرے اور جتنا مناسب سمجھے۔ پر اگر حادثہ پڑے تو وہ جان کے بدلے جان دے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا لونڈی کی آنکھ پر چوٹ لگائے اور آنکھ تلف ہو جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے میں اسے آزاد کر دے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کا دانت توڑ دے تو دانت کے بدلے میں وہ اسے آزاد کر دے۔ اور اگر کوئی بیل کسی مرد یا عورت کو سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل سنسار کیا جائے، اس کا گوشت نہ کھایا جائے، مگر بیل کا مالک بے الزام ہے۔ اگر وہ بیل 1 دن یا 2 دن پہلے سینگ مارا کرتا تھا اور اس کے مالک کو خبر دی گئی مگر اس نے اس کو باندھ کر نہ رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو ہلاک کیا، تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی قتل کیا جائے۔ اور اگر اس پر خون کی قیمت لگائی جائے تو وہ اپنی جان کے بدلے میں وہ سب کچھ جو اس پر لگایا جائے دے۔ اور اگر اس نے لڑکے یا لڑکی کو سینگ مارا تو اسی حکم کے مطابق اس سے سلوک کیا جائے۔ اگر بیل نے کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ مارا تو وہ اس کے مالک کو 30 مسکال چاندی دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کنواں کھولے یا کنواں کھودے یا اس کو نہ ڈھانپے اور اس میں بیل یا گدھا گر جائے تو کنویں کا مالک تاوان میں اس کے مالک کو قیمت ادا کرے اور مرا ہوا اس کا ہوگا۔ اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو سینگ مارے اور وہ مر جائے تو زندہ بیل بیچا جائے گا اور اس کی قیمت دونوں بانٹ لیں، اور ایسا ہی مرا ہوا بھی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بیل 1-2 دن پہلے سے سینگ مارا کرتا تھا اور اس کے مالک نے اسے قابو نہ رکھا تو وہ بیل کے بدلے میں بیل کا اوزانہ دے اور مرا ہوا اس کا ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔